السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم دنوں کے نام لکھنا سیکھیں گے۔ پہلے ان کو الگ الگ لکھا ہے اور یہاں پر ملا کر کے لکھا جائے گا۔ الگ الگ لکھنے میں حرفوں کی پوری شکل لکھی گئی ہے، لیکن بچوں کو ان کی شکل بتانا کہ کون سی شکل کہاں پر ملے گی، یہ ضروری ہوتا ہے، املا سکھانے کے لیے بھی اور خالی تحریر سکھانے کے لیے بھی۔ گول ہے ہوتی ہے، یعنی اس کو چھوٹی ہے جو ہے گولائی میں بنتی ہے، تو اس کی دوسری شکل اگر ہم کو ہفتہ بنانا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ یہ معلم صاحب پہلے بورڈ پر جو بھی مشکل الفاظ ہو ان کو کاٹ کر اس طرح بورڈ پر پہلے بچوں کی کاپی میں نوٹ کرائیں اور بورڈ پر لکھ کر کے دکھائیں یا ان کی کاپی میں لکھ کر کے دیں۔ ہے لکھا ہے، لیکن ہے کی شکل یہ ہوتی ہے اور یہ بھی شکل ہوتی ہے، اور یہ آخری والی ہے کی شکل ہوتی ہے۔ ایسے جیم کی یہ شکل ہے اور عین کی شکل ملانے کے بعد یہ ہوتی ہے۔ فا مفرد یہ ہے اور ملنے کے بعد میں فا کی شکل یہ ہو جاتی ہے، اور یا کی شکل یہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی رے کی شکل یہ چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے۔ تو پہلے معلم صاحب بچوں کو بورڈ پر ان حرفوں کو سمجھائیں کہ کون سے حرف کی شکل کٹنے کے بعد ملاتے وقت کہاں پر کیسے استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو یہ بات بتلائی تو بچے خود بخود املا لکھ لیں گے اور نقل کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لکھنا سکھانے کے لیے بھی یہ طریقہ پہلے ہونا چاہیے، پھر املا میں بھی اسی طریقے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، ہم اوپر لکھا ہے ہفتہ، پہلے چھوٹی ہے پھر فا اور تے اور چھوٹی ہے ہفتہ۔ جب ان کو ہم ملا کر کے لکھیں گے، ہے کو ہم نے یہ شکل دی ہے، یہ شکل ہو گئی، اور یہاں ہم نے گول فا کو بنا دیا اور یہاں پھر تا کا شوشہ لگایا اور یہاں چھوٹی ہے بنایا، یہ ہمارا ہو جائے گا ہفتہ۔ اتوار ہے، اتوار میں تے کی کون سی شکل بنے گی؟ الف والی شکل بنے گی، الف، اور تے کو بھی الف کی طرح لکھیں گے، وہ ملا دیں گے، اس میں اوپر نقطے لگا دیں گے، اتوا اور رے ساکن اتوار ہو جائے گا۔ ایسے ہی پیر ہے، پیر میں جو یا لکھی ہے وہ ملا کر کے کیسے لکھی جائے گی اور را کو ہم کیسے لکھیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لمبی رے بنی ہے، تو پی ہم نے بنا دیا اور یہاں یا کا شوسہ بنایا اور رے کو لمبی بنایا ہم نے، پیر۔ آگے ہے ہمارا لفظ منگل، میم، نون، قاف کی شکل ہم نے ادھر بتا دی ہے کہ یہ گولائی میں بھی بنائی جاتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کون سی شکل بنے گی، یہاں پر یہ شکل بنے گی جو ہم نے پہلے پورے کاف کے ساتھ میں لکھ کر کے دکھائی ہے۔ تو یہ شکل کو ہم ملا کر کے لکھیں گے تو یہ کل اور منگل میں استعمال ہوتی ہے۔ پہلے میم بنایا ہم نے، میم کے بعد نون کا شوسہ لگایا اور یہاں پر گولائی میں گاف بناتے ہوئے لام بنا دیا، یہ منگل ہو گیا ہمارا۔ یہاں پر بے اور دھے ہے، بدھ، بے میں دھے کو ملائیں گے، دال میں ملائیں گے اور یہاں بنا دیں گے نیچے، جو نو کے اوپر نکلتی ہے دال ہوتا ہے، اور یہاں دو چشمے لگانے کے بعد میں یہ دھے بن جائے گا، بدھ۔ جمعرات، جمعرات میں آپ دیکھ رہے ہیں 6 حرف ہے، تو ان کو ملا کر کے لکھیں گے، جیم میں میم کو ملایا، پھر عین ملایا اور رے کو لمبی کر کے ملا دیا، یہاں تے بنا دیا، جمعرات۔ یہ یہاں پر پہلے بورڈ پر ان حرفوں کو لکھیں گے، نشان لگائیں گے، پھر یہاں معلم صاحب آگے دنوں کو اس طرح لکھ دیں گے، بچے اس کی نقل کریں گے۔ نیچے جگہ خالی ہے، بچہ، ہر ایک بچہ اپنا نام لکھے گا۔ مثلا نام ہے محمد طیب، تو یہاں پر نام لکھے گا بچہ، بے کو بالکل لائن پر بنائے گا، نوک سیدھی بن جائے گی، ولد لکھے گا یہاں پر،
محمد، مسلم، اب گاؤں کا نام ہے تو ساکن لکھے گا، یہاں پر ساکن یہاں پر لکھ دیا، یہاں زین پور لکھ دیا یہاں پر، ہریدوار۔ اس طرح بچے کو اگر جب املا لکھنا سکھائے یا تحریر سکھائے اور بچے لکھنے میں حرفوں کو ملا نہ پاتے ہوں تو ان کو پہلے الگ الگ حرف بنا کر دکھا دیں، اور جو مشکل الفاظ معلوم ہوں ان کو الگ ان کی شکل بنا کر کے دکھا دیں، تو ایسا کرنے سے بچے حرفوں کو ملانا سیکھ جاتے ہیں اور لکھنا بچوں سے آ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ لکھے کے حق میں یہ ہمارا آج کا سبق مفید ثابت ہوگا۔ اس طرح آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آتی ہو تو آپ ضرور واٹس ایپ پر لکھیں اور دوسرا طریقہ یہاں پر بتلانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔